حمزہ شریف کو بھی سزا سنا دی، خواجہ آصف بھی پھنس گیا، عمران خان نے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حمزہ شریف کو بھی سزا سنا دی اور عمران خان نے انکار کر دیا۔ یہ دونوں ٹاپک اور خواجہ آصف صاحب پھنس گئے ہیں بہت برے، یہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنا ہے۔ اور آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں ثانیہ 9 مئی میں ملوث مزید مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ثانیہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنا دی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کا قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائیں۔ سزا پانے والے 60 مجرموں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جناح ہاؤس میں عمران خان کا بھانجا حسان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں عباد فاروق، وہی عباد فاروق جو بہت فیمس ہوا اس 9 مئی کے بعد، جس کا بیٹا عمار فاروق اپنے باپ کی جدائی میں فوت ہو گیا، اس کو 2 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث رئیس احمد ول شفیع اللہ کو 6 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ارزم جنید ول جنید رزاق، یہ جنید رزاق وہ ہے جو بہت ہی اچھے لائر ہیں، ان کے بیٹے کو بھی 6 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث علی رضا ولد غلام مصطفیٰ کو 6 سال قید۔ جی ایچ کیو حملے میں ملوث راجہ دانش ولد راجہ عبد الوحید کو 4 سال قید۔ جی ایچ کیو حملے میں ملوث سید حسن شاہ کو 9 سال قید۔ اے آئی ایم ایچ راولپنڈی حملے میں ملوث علی حسن کو 7 سال قید۔ پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان حملے میں زاہد خان کو 2 سال قید۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تمر گرہ حملے میں ملوث سہراب خان کو 4 سال قید۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم ولد چودھری محمد اکرم کو 6 سال قید۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم لیاقت کو 4 سال قید۔ قلعہ چکدرہ حملے میں ملوث ذاکر کو 7 سال قید۔ بنو حملہ کینٹ حملے میں ملوث امین شاہ کو 9 سال قید۔ پی ایف بیس میاں والی میں ملوث حملے کو 8 سال قید۔ فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث حمزہ شریف کو 2 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد ارسلان کو 7 سال قید۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عمیر ولد عبدالستار کو 6 سال قید۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث نعمان شاہ ولد محمود احمد شاہ کو 4 سال قید۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث اکرم اللہ خانزادہ کو 9 سال۔ راہو والی گیٹ گجرانوالہ میں ملوث 2 سال قید محمد احمد کو۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث پیرزادہ میاں محمد اسحاق بھٹا کو 3 سال قید بامشقت۔ یہ سب کو قید بامشقت ہے۔ جی ایچ کیو حملے میں ملوث عبداللہ ولد قمر کو 4 سال۔ فیصل آباد آئی ایس آئی میں حملے میں ملوث 2 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد رحیم ولد محمد خان کو 6 سال قید۔ پی اے ایف سی میاں والی حملے میں ملوث احسان اللہ ولد نجیب اللہ خان کو 10 سال قید۔ راہو والی گیٹ حملے میں ملوث منیب احمد کو 2 سال قید۔ فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث محمد علی ولد محمد بوٹا کو 2 سال قید۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث سمیع اللہ میر داد خان کو 2 سال۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں محمد اکرم عثمان، جی یہ وہی میاں محمد اکرم عثمان ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ایم پی اے تھا، اس کو بھی 2 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث مدثر حفیظ ولد حفیظ اللہ کو 6 سال قید۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث سجاد احمد کو 4 سال قید۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث خضر حیات کو 9 سال قید۔ راہو والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث محمد نواز ولد عبدالصمد کو 2 سال قید۔ پی اے ایف سی بیس میاں والی حملے میں ملوث محمد بلال کو 4 سال قید۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تمر گرہ میں ملوث محمد سلیمان کو 2 سال قید۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تمر گرہ حملے میں ملوث اسد اللہ درانی کو 4 سال قید۔ چکدرہ حملے میں ملوث محمد اکرم کو 4 سال۔ فیصل آباد آئی ایس آئی
آفس حملے میں ملوث محمد فرق کو 5 سال، جناح ہاؤس حملے میں ملوث وقاص علی کو 6 سال قید، جناح ہاؤس حملے میں ملوث امیر زہیب کو 4 سال قید۔ اے آئی ایم ایچ راولپنڈی حملے میں ملوث فرحاد خان کو 7 سال، ہیڈ کوارٹر دیر اسکاؤٹ سمرگرہ حملے میں ملوث عزیز خان کو 2 سال، راہولی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث اشر بٹ کو 2 سال، بنو کینٹ حملے میں ملوث ثقلین حیدر کو 9 سال قید بامشقت۔ فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث محمد سلیمان ولد زاہد نثار کو 2 سال، ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث حامد علی ولد سید بادشاہ کو 3 سال، راہولی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث محمد وقاص کو 2 سال قید، بنو کینٹ حملے میں ملوث عزیز گل میرداد کو 9 سال قید، جناح ہاؤس حملے میں ملوث حیدر مجید، یہ لاہور کا جس کو ایم پی کی ٹکٹ بھی ملی تھی، اس کو 2 سال قید بامشقت۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن ریٹائرڈ کو 2 سال قید بامشقت۔ ہیڈ کوارٹر دیر اسکاؤٹ سمرگرہ میں ملوث محمد الیاس کو 2 سال، گیٹ ایف سی کینٹ پشاور حملے میں ملوث محمد ایاز کو 2 سال قید، چکدرہ قلعہ حملے میں ملوث رئیس احمد ولد خستہ رحمان کو 4 سال قید، چکدرہ قلعہ حملے میں ملوث گور رحمان ولد گل رحمان کو 7 سال قید بامشقت، بنو کینٹ حملے میں ملوث نیک محمد ولد نصر اللہ جان کو 9 سال قید بامشقت۔ فیصل آباد آئی ایس آئی حملے میں ملوث فہد عمران کو 9 سال، راہولی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث سفیان ادریس کو 2 سال، بنو کینٹ حملے میں ملوث رحیم اللہ ولد بیت اللہ کو 9 سال قید، بنو کینٹ حملے میں ملوث خالد نواز ولد حامد خان کو 9 سال قید بامشقت۔ اس کے ساتھ فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت مکمل کر لی گئی۔ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں، جیسا کہ آئین اور قانون میں ضمانت دی گئی ہے۔ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف ریاست کی ناقابل تسخیر رٹ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ اس کے بعد میں خواجہ آصف کی بات کرتا ہوں، پھر عمران خان کی بات کرتا ہوں۔ خواجہ آصف اس ٹائم ریڈار میں بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اردو میں لکھا کہ عمران خان کو گولڈ سمتھ پروجیکٹ، عمران خان گولڈ سمتھ کا پروجیکٹ ہے۔ گولڈ سمتھ تک کسی نے گوگل ترجمہ کر کے بات پہنچا دی۔ اس نے جواب میں جو ٹویٹ کیا ہے وہ پڑھنے والا ہے، اور مانو نہ مانو خواجہ آصف کے خلاف جو اتنے سالوں سے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کا الزام لگاتا آیا ہے کہ کیس ہونے والا ہے، یہ پریڈکشن ہے کہ کیس ہونے والا ہے، یہودی ایجنٹ کا الزام لگاتا آیا ہے۔ گولڈ سمتھ نے کہا کہ نہ میں اسرائیلی ہوں، نہ میرا اسرائیل سے کوئی تعلق ہے۔ عمران خان نے آج تک مجھ سے 1 روپے کا فائدہ نہیں مانگا، حالانکہ اگر وہ کہے تو میں بہت پیسہ دے سکتا ہوں کیونکہ وہ ایماندار شخص ہے۔ یہ آج کی خواجہ آصف صاحب جو ریڈار پر آئے ہیں وہ اس ساری صورتحال کے بعد گولڈ سمتھ کے اس ٹویٹ کے بعد آئے ہیں، اور گولڈ سمتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قانونی کارروائی بھی کر دے خواجہ آصف کے خلاف۔ اگر اس نے قانونی کارروائی کر دی تو خواجہ آصف صاحب بہت برے پھنسیں گے، کیونکہ وہ حد تک عزت کا اگر دعویٰ کریں گے تو وہ ڈالروں میں ہوگا، حد تک عزت کا دعویٰ، نہ کہ پاکستانی روپوں میں۔ اور اس کے بعد عمران خان نے انکار کر دیا۔ عمران خان نے کیا انکار کر دیا؟ عمران خان کو دوبارہ سے ایک پیشکش کی گئی کہ آپ خیبر پختونخوا کو آپ کے لیے سب جیل قرار دے دیتے ہیں، پورے خیبر پختونخوا کو آپ کے لیے سب جیل قرار دے دیتے ہیں، آپ وہاں پر شفٹ ہو جائیں یا آپ بنی گالہ میں شفٹ ہو جائیں، ہم بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیتے ہیں اور آپ اپنی رہائش گاہ میں شفٹ ہو جائیں۔ تو عمران خان نے انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے، اس کے بعد میرے ساتھ کسی بھی ٹاپک پر بات کی جائے، باقی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گی، اور ان کو بھی کوئی 1 ہفتے کا ٹائم مزید ملے گا۔ عمران خان سے اس سے زیادہ ٹائم ملتا ہوا عمران خان سے نظر نہیں آ رہا، اور یہ بڑی ہی اہم چیزیں تھیں۔ بشریٰ بی بی نے بھی آج عدالت میں گئی، پیش ہوئی، اور عدالت میں جو ETC کے جج تھے وہ غیر حاضر تھے، جس کی وجہ سے ان کی ضمانتیں جو ہے وہ سیشن کورٹ سے جا کر لینی پڑی، اور ان کو سیشن کورٹ نے آگے ضمانتیں بھی دے دی۔ اور اس کے بعد حلیمہ خان نے بھی آ کر آج باہر
عمران خان کے متعلق یہی گفتگو کی کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے عزم پر ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا, میں نہ ڈیل دوں گا نہ ڈھیل دوں گا. ہاں, مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ میرے ساتھ آج رابطہ کرے گی, اور مذاکراتی ٹیم بھی آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکی ہوئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات میں عمران خان انہیں کیا انسٹرکشنز دیتے ہیں. اگلے ولاگ میں آپ کو یہ لازمی بتائیں گے. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.